السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک کے کرم سے۔ بس اکیلے چھت پہ بیٹھے کافی گہری سوچوں میں تھی، تو سوچا یہ چیز کیوں نہیں آپ سے شیئر کر لی جائے، اور ضروری بھی لگی ہے مجھے شیئر کرنا کہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات میں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں، اکیلے رہنا چاہتی ہوں، تو میں چھت پہ آ جاتی ہوں اور دعا کو آصف صاحب کو دے دیتی ہوں کہ وہ سنبھالیں، دعا کا خیال رکھیں۔ میں تھوڑی دیر اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اکثریت میں انہیں کبھی کبھی کہتی ہوں جب وہ ہم باہر گئے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پریشان ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں آپ مجھے نا یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پہ چھوڑ کر چلے جائیں، 2 گھنٹے بعد آ کر لے جائیے گا۔ وہ ایک ایز اے فن بھی کہہ دیتی ہوں۔ تو بڑی پیاری چاندنی رات ہوئی ہوئی ہے، تو بڑا دل کرتا ہے کہ اکیلے تنہا وقت گزارنے کا۔ جب دل پریشان ہو تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کافی پریشانی میں تھی، دکھ، مصیبتیں، قدرتی آفات، بیماری، اموات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں دستک دیتی ہیں، کب کیسے کس وقت آ جاتی ہیں۔ بس ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں ہوتا، وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ایک مقرر وقت اللہ پاک نے رکھا ہوتا ہے۔ بہت دل ڈرتا ہے، میرا بہت دل ڈرتا ہے۔ جو اب کا دور جا رہا ہے نا، میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بس سوچتی رہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اللہ بس نہ تو ناراض نہ ہو جائیں۔ میں کہتی ہوں اللہ بس تو ناراض نہ ہو جائیں کہ تیری ناراضگی نہیں برداشت کر پاؤں گی، میں تو بالکل نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ غصے میں نہ آ جائیں، اللہ اپنا غضب نہ کر ڈھا دیں۔ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے دیکھ کر، دل تڑپ اٹھتا ہے، رو پڑتا ہے دیکھ کر ایسے ایسے واقعات۔ انسان کی جو بے حرمتی کر رہا ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یقین جانے کہ میرا دل کرتا ہے بس زمین کھلے اور میں زمین میں چلی جاؤں کہ یہ کس طرح کر لیتے ہیں، یہ کیوں کر لیتے ہیں، یہ انسان کی کیوں نہیں قدر کرتا۔ ایک اتنی جیتی جاگتی حسین زندگی جو ایک بار ملنی ہے، ہم اسے روند کر رکھ دیتے ہیں اور کسی کی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ہم اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم کسی کو موت کے منہ میں اتار دیں تو پھر ہم نے تو اللہ کے کام میں جو ہے شرکت کر دی ہے نا، ہم اس کے مقابلے پہ آنا چاہ رہے ہیں، موت کسی کی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ جو واقعات میں دیکھتی ہوں نا یوٹیوب پہ، اکثریت پتہ نہیں کیا کیا دل دہلانے والی ٹاپکس، یہ کنٹینٹ سامنے جو ٹاپک لکھے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، میں پڑھ کے حیران ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی میری ہمت نہیں ہوتی اسے اوپن کرنے کی، جو مطلب وہ سامنے کا فرنٹ ٹاپک ہی لکھا اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ جو نیوز ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ کیا ہوگی، ایسا کیوں کسی نے کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ایسے واقعے ہیں جو کل میں نے ایک واقعہ چھوٹا سا دیکھا، میں تو دیکھ کر نا کئی دیر تک میں اسی طرح بیڈ پہ نا اپنا موبائل کا لاک سکرین کر کے میں کئی دیر تک میں سوچ میں ڈوبی رہی کہ اس عورت ذات نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا الفاظ بیان کروں، کیا کہوں میں اس عورت کے بارے میں۔ وہ عورت بھی نہیں ہے، اسے تو عورت کہتے ہوئے میرا دل کرے وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کا وہ حال کروں، میں تو اسے زندہ مار ہی دوں گی، میں مار دوں گی اسے۔ مجھے اتنا جنون اور افسوس، اتنا افسوس مجھے کہ اس نے کیا یہ کام کیا ہے۔ اس نے کسی کو 2 لاکھ روپے میں اس کا بچہ دینے کے لیے، وہ بھی زندہ یا مردہ، ایک تو لالچ زندہ کا بھی نہیں تھا۔ میں کہتی ہوں جیتے جی انسان دیکھ کر تو مر جاتا ہے یہاں پہ، کہ اسے زندہ کا بھی لالچ نہیں تھا۔ اس نے کہا زندہ یا مردہ چاہیے، اس نے اپنے سسرال والوں کو دکھانا ہے کہ وہ ہو کر ختم ہو گیا ہے، تو اس کی خاطر کسی عورت نے اسے کہا ہے، تو اس نے 2 لاکھ روپے میں اس کے ساتھ ایسا سودا کیا اور
اس کا پیٹ کاٹ کر پہلے گردن پہ چھری پھیری اور آنت اوجڑیوں کے ساتھ اس کی نہیں دیکھا کیسے نکلتا ہے کیسے نہیں، اس طرح سے بے دردی سے اس کا بچہ نکال کے شاپر میں ڈال کر ہاسپٹل میں لے گئی. یہ کل کی تازہ میں نے جو ہے یہ نیوز دیکھی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھا ہے جو دیکھا بھی نہیں جاتا، میرے سے بالکل نہیں دیکھا جاتا، اور میرا دل کرتا ہے میں بس اس بندے کو نہ جا کر میرا بس چلے. وہ جو بھی رپورٹر تھی نا وہ بڑی ہمت کے ساتھ اسے لان تان تو کر رہی تھی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی ہمت ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں اٹھا. میں ہوتی تو میں اس کے منہ پہ دے کے تھپڑ ضرور مار دیتی اور اس کے بالوں سے پکڑ کے ضرور اسے دیواریں مارتی کہ تو عورت کہلانے کے قابل نہیں ہے. ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نہیں دیکھا، عورت تو عورت کتنی دیدہ دلیری سے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے اس طرح چھری چلائی، میں نے اس طرح کاٹا، یہ کیا وہ کیا، کہ میں نے نا میرا کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا، بہت شدید بھوک بھی مجھے لگ رہی تھی، میرا نا دل ہی بھوک بھی ختم ہو گئی اور میرا دل خراب ہو رہا تھا بالکل کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سب سے ناراض ہو گیا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہے. ایسے یہ سب نشانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، جو یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کا وجود تھا بھی نہیں، کہ سوچ بھی نہیں تھی، سوچ کا بھی وجود نہیں تھا. کاموں کا تو دور کی بات، اس سوچ کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے. ایک بیٹا ٹھڈوں کے ساتھ اپنے باپ کو مار رہا ہے، دروازے کے ساتھ مار رہا ہے زور زور سے. دل کرے وہ بھی بس میرے سامنے ہو تو میں بس میرے ہاتھ میں گن ہو اور ساری گولیاں اس کے اندر اتار دوں میں. یہ بھی موت بڑی کم ہے. ایسے بندے کو تو جتنی موت دی جائے نا، تڑپا کے مارنے والی، ایک بار کی موت نہیں کہ کچھ وقت میں کہتی ہوں کہ اس کا سانس ہی دم ہی نکل جائے. میں چاہتی ہوں ایسی موت تو ہونی نہیں چاہیے نا. ایسے بندے کی تو موت ایسی ہونی چاہیے کہ اس بندے کا بس دم نہ نکلے اور اذیت میں کوئی کمی نہ ہو. جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جس نے اتنا بڑا پال کے بڑا کیا. باپ کسی بھی لیول پہ چلا جائے زیادتی کی، اولاد کیسے جا سکتی ہے؟ اولاد اس قدر مطلب زیادتی کی اس لیول پہ، اسے تو زیادتی نہیں کہتے، اسے تو بے حرمتی باپ کی کہتے ہیں اتنی بڑی، کہ باپ پہ ہاتھ اٹھانا، وہ بھی وہ پاؤں کے ساتھ مار رہا تھا اپنے باپ کو، نیچے پڑا ہوا باپ، سفید داڑھی اس کے باپ کی. تو یہ چیزیں سننا دیکھنا کتنا آسان ہے. زمین کیوں نہیں کھلتی اور وہ انسان زمین میں غرق کیوں نہیں ہو جاتا؟ میرا دل کرتا ہے. میں اس وقت وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں کہہ رہی ہوں کین یو بلیو، میرا دل کر رہا تھا زمین کھلے اور میں زمین میں بس سب غرق ہو جاؤں. بس میں اب اس سے آگے نہ اپنی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں، نہ میں کچھ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ انسان کس طرف جا رہا ہے. یہ انسان آخر اپنی آخرت کو کیوں بھول گیا ہے؟ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم مطلب ہم نے مرنا ہی نہیں ہے بالکل بھی. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی میں ہم نے بس یہیں پہ رہنا ہے اور یہیں جینا ہے، یہیں کھانا پینا، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے؟ کیوں ہمارا اس چیز پہ اعتبار اٹھ گیا ہے کہ موت بھی آنی ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے؟ اس کٹھن اتنی لمبی زندگی کو کس طرح ان اذیتوں کے ساتھ گزاریں گے، اتنے گناہوں کے ساتھ گزاریں گے؟ گناہ گار سبھی ہیں، کم از کم اس طرح کہ ہم اس لیول تک کے گناہوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ کس طرح ان لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے جو یہ اتنے کرمینل مائنڈ ہوتے ہیں، اتنے یہ وحشی ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو کس طرح، میں کہتی ہوں کہ بس زندہ درگور کر دیا جائے. ان کے کسی ایسا کوئی ایک ایسا آلہ بنے جو مطلب سائنٹیفک لیول پہ، کہ جو ایک دماغی ریسرچ کرے ہر دماغ کی، کہ جو اس طرح کے انہیں پتہ چل جائے. کوئی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، میں سوچتی ہوں کہ اس لیول پہ کوئی ایسی چیز بنے کہ جو سب کا ایک دفعہ مینٹلی ٹیسٹ ہو، کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اس طرح کا کرمینل مائنڈ بنتا ہے اسے اندر کر دو، بس اسے نا آزادی میں نہیں رہنے دینا چاہیے. وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ پتہ نہیں کس کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے گا، وہ پتہ نہیں کتنی انسانیت کو تکلیف میں ڈالے گا. ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی پتہ نہیں ماں جڑی ہوتی ہے، بیوی جڑی ہوتی ہے، بچے جڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی بھی خالہ چاچی ماموں سب جڑے ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، بہن بھائی، یہی بڑے عزیز رشتے ہوتے ہیں. جس کا چلا گیا اس کے جو وہ ہے نا جتے جی مر جاتے ہیں رشتہ دار.
ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہ ایک زندگی کو نہیں ختم کرتا، وہ پتہ نہیں کتنی زندگیاں ساتھ میں لے جاتا ہے، جیتے جی سب کو مار دیتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو ایک لاک اپ میں رکھنا چاہیے جو کہ بالکل باہر ہی نہ کبھی آئیں. میں سوچتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز بن جائے بس جو لوگوں کے نا مائنڈ کو جج کرے، کوئی ایسا سروے ہو کہ اس مینٹلی سارے ٹیسٹ ہوں، جو اس طرح کے کریمنل مائنڈ لوگ ہیں ان جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو انسانیت کی ہمدردی نہیں رکھتے، سافٹ کارنر نہیں رکھتے اپنے ایک وہ جو ایک انسان میں ہمدردی ہوتی ہے. میں تو اس لیول کی ہمدردی رکھتی ہوں کہ میں چلتے جب میں کسی روڈ پہ سے گزر رہی ہوں نا، تو اس روڈ پہ جب کوئی اس طرح فٹ پاتھ پہ لیٹا ہو تو میرا بس چلے میں اسے اپنے گھر اٹھا کر لے آؤں. میں کئی دیر تک پھر میں سوچوں میں گم ہوتی ہوں، پتہ نہیں کس کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس لیول پہ کیوں آیا ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگا، پتہ نہیں کتنا ذہین ہوگا، پتہ نہیں کس حالاتوں نے اسے مجبور کیا ہوگا یہاں آنے تک، پتہ نہیں یہ بیکار تو نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کتنے لاڈوں سے پلا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں سے کتنی محبت کرتی ہے لیکن کس مجبوری کے تحت اس سے جدا ہو گئی ہے اور یہاں تک آ گئی ہے. میں یہ باتیں کسی حد تک اس حد تک سوچتی ہوں کہ اس وقت ایک میرے اندر جنون آ جاتا ہے کہ بس میں نے گھر بیٹھنا، اب میں نے کچھ ایسے مقام پہ جانا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. یقین جانا کہ میں چاہتی ہوں کہ بس ایک ایسا کام کروں، بس میری نظر میں نا جو میرے نظر کے قریب سے گزریں، میں جہاں آپ سے گزروں میرے قریب کوئی بھی ایسا انسان جو اس طرح کا ضرورت مند ہو، کسی کے پاس چھت نہ ہو، کسی کے پاس کاروبار نہ ہو، میں ان کی ہیلپ کر سکوں. اللہ پاک بس اتنے قابل بنا دے مجھے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے، خود ہی دے، کسی کا محتاج نہ رکھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا نا تو میں تو ان سب لوگوں کا کروں گی. میں اس لیول کی انسانیت رکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہر انسان ہی ہے. اور یہ انسان کہاں سے آتے ہیں جو انسان کو اس طرح سے قتل چیر پھاڑ اس طرح کر دیتے ہیں، گولیوں سے مار دیتے ہیں، چاقوؤں سے مار دیتے ہیں، کس طرح کر دیتے ہیں. ایک چھری کا کٹ لگ جائے سبزی کاٹتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا. کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک چھری کا کٹ لگ جائے. چھوٹے چھوٹے لوگ معصوم بچوں کو مار دیتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ایسے زیادتی ہو رہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک جب یہ اس کے ساتھ ہوا تھا تو کسی طرح معجزانہ طریقے سے مجھے یہاں پہ پہنچا دیتا، میں اس بچے کو لے آتی. یہ بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے، کیا اس کے پاس کیوں نہیں کوئی پہنچا. اتنا دل روتا ہے اندر سے کہ کہیں کسی طرح ہم یہاں پہ پہنچ جاتے. ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی گود میں ہے، جس نے بھی آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں کھولی، ایسے بچوں کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس چیز کا آخر کیا حل نکلنا ہے اس چیز کا. تو بہرحال یہ سب جو چیزیں ہیں میں چاہتی ہوں میں کسی حد تک میں اس مقام پہ پہنچی. میں ابھی ویسے بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہوں اور گھر میں بھی میں نے ابھی کام شام وغیرہ شروع کیا ہے ہوم شیف کا، فوڈ پانڈا پہ. تو میں یقین کریں کہ میں ابھی یہ سب کام صرف میں اسی ایک لیول پہ جانے کے لیے کر رہی ہوں. مجھے وہ لیول چاہیے، میں ہر حال میں مجھے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میرے دل کی تسلی کے لیے، تو میرے دل کے سکون کے لیے، جو میرے دل میں ہلچل ہے نا اسے ختم کرنے کے لیے تو میں کم از کم یہ قدم اٹھاؤں کہ میں اس مقام پہ پہنچوں. میرا ایک ایسا لیول ہو کہ میں ان کی مدد کرنے کے قابل ہوں، انہیں سہارا دینے کے قابل ہوں، ان سے وعدہ کروں تو پورا کر سکوں کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گی اور میں اسے پورا کر سکوں. میں اتنی حیثیت اپنی بنانا چاہتی ہوں، اس مقام پہ پہنچنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے اس سارے کام میں سب سے پہلے تو مجھے صرف اپنے جو ہے لا کی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں جج کے لیے جو ہے اپنی ایفرٹ کروں. میں نے جج بننا ہے. میں پرسنلی بالکل سارے جیل میں جا کر پرسنلی سروے کرنا چاہتی ہوں، وزٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ بھی اندر ہیں، جنہوں نے گناہ نہیں کیے. ہمیں عام لیول پہ جب ہم باہر سنتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کسی کا بیٹا اندر ہے، اس نے ایسا نہیں کیا تھا لیکن اس کے کسی نے نام لے لیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 4 سال سے اندر ہے، 5 سال سے اندر ہے، فیسز افورڈ نہیں کر سکتے وکیلوں کی، اس وجہ سے وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں.
اور بہت بہت ان کے پیچھے ان کے گھر والے روتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں. بس اللہ پاک مجھے اس مقام پہ پہنچا دے، جو اور جلد سے جلد پہنچا دے، میں یہ چاہتی ہوں. میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، میں نے جسٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں. شاید میری کسی ایک بات سے کسی کی کوئی اصلاح ہو جائے، کسی کی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے، تو میں سمجھوں گی کہ وہ. تو مجھے نہیں پتہ ویڈیو کہاں پہ میری پاز ہو گئی تھی. میں دعا بھی رو رہی تھی کافی زیادہ، اور میں نے آصف صاحب سے کہا تھا، میں یہ کہہ کر آئی تھی اوپر کہ جو ہے اسے سنبھال لیجیے گا. کافی وقت اس طرح کا ہوتا ہے جو میں اکیلے گزارنا چاہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے. تو ویڈیو کا آغاز میں نے یہاں سے کیا تھا کہ جو دکھ تکلیفیں قدرتی آفات ہوتی ہیں وہ بن بتائے آتی ہیں، اور اس کا گزر ہر گھر سے ہوتا ہے، ہر گھر سے ہوتا ہے. ان چیزوں کا گزر کب ہو جائے یہ وقت نہیں ہمیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو مقرر کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہنستے کھیلتے ایک دم سے اچانک گھر میں کب بس وہ کیا کہوں میں، جو دل دہلا دینے والی چیز ہوتی ہیں، کوہرام مچ جاتا ہے یا چیخو پکار ہو جاتی ہے. ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کسی کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کسی کا کچھ ہو گیا. یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ قدرتی چیزیں سب کے ساتھ ہیں ہی ہیں، اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. یہ ہوتا ہی ہے، ہر گھر میں ہی اس چیز کا گزر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. موت تو ایک دن سب کو ہی آنی ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کی موت دے، کسی کا محتاج نہ رکھے، محتاجی کی موت نہ دے. بس آسانی کے ساتھ اللہ پاک اٹھا لے. یہ نہیں کہ ہاسپٹلوں میں ذلیل ہوتے رہیں، اور میں تو اس طرح کی نہیں چاہتی. اللہ معافی دے، استغفار. تو بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک انسانیت، ہمیں جو ہے نا سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ جسٹ ایک دعا کے لیے بنائی ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ کب کس کی قبول ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے اللہ پاک نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو میں تو اللہ اپنے بندے کی سن لیتا ہوں. تو ہم اگر 24 گھنٹے بھی مانگیں اس میں سے ایک وقت اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی لیتا ہے. تو جو ہے دعاؤں کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایک تعلق ایسا رکھنا چاہیے. کوئی کسی کو دعا کے لیے کہے، اپنی پریشانی بتائے، تو ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ دعا ضرور کرے اس کے لیے. تو ہمیں دعاؤں کا جو سلسلہ انسانیت کے ناطے ایک تعلق ایسا یہ بنائے رکھنا چاہیے. مین جو میرا میسیج دینا ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ دعاؤں کا سلسلہ ایک ایسا ہے جس سے ہمیں اپنا ایک انسانیت کا تعلق بنائے رکھ سکتے ہیں. تو دعائیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہیں. جو دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور سب پریشانیاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کسی انسان کو پریشانی سے پتہ نہیں کیسا معجزہ کر دیتا ہے اللہ پاک. یہ اللہ پاک کے کام ہے. میری اس ویڈیو کو سن کر دیکھ کر کوئی میری پریشانی کے لیے دعا کرے گا، اگر 200 لوگ کریں گے، پتہ نہیں کسی ایک کی اللہ پاک سن لے. پتہ نہیں کسی ایک کے اس وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کے کتنے قریب تھا، اور پتہ نہیں کتنے اس کے دل کے قریب تھا، اس کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ اس وقت اچھا لگ رہا ہوگا، اور اس وقت وہ کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ کہ لے میں نے تجھے دے دیا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اس طرح فدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے سے بھی بڑا راضی ہوں، بول تجھے کیا چاہیے. تو ہم اس وقت وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے. تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہم سے کس وقت میں راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہمارے شہرک کے قریب ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو میں جو ہے دلی ریکویسٹ کر رہی ہوں سب سے، جو ہے میری پریشانی کے لیے دعا کیجیے گا. میری بھی فیملی میں بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. پاپا کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، میرے بھائی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے. ہماری فیملی میں اصل میں نا ہم لوگ، میں تو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، ہم راجپوت ہیں، تو سبھی کے سب بڑے غصے والے ہیں. بہن بھائی ہم سب ایک دوسرے پہ بڑا غصہ کر جاتے ہیں، ایون بلاگ بھی کر دیتے ہیں، ان بلاگ بھی کر دیتے ہیں. یہ چٹپٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ہم بہن بھائیوں میں یہ ایک بات ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا اتنی ہی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ وہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی بالکل بھی. وہ کسی بھی بہن بھائی پہ آتی ہے. میں سب سے زیادہ غصے والی ہوں. میرے غصے سے میری ساری فیملی ہی ڈرتی ہے. میں ایک وقت ہے بڑا، میں نے ایک لیول کی عروج کا غصہ رکھا ہے اپنی زندگی میں، ایک لیول عروج.
تو دعا رونے لگ گئی تھی میں جی، نیچے آ گئی تھی. میں بتا رہی تھی یہ کہ ساتھ ساتھ یہ جو ہے اتنا گند بن گیا تھا. آج صبح کام والی آ کر برتن دھوئے گی، اس لیے میں برتن نہیں اب رات میں دھو رہی کہ صبح آ کر وہ دھوئے گی. ویسے رات بھر رکھنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی مجبوری ہے اب، کیونکہ کام والی صبح ہی آئے گی. تو اسے میں نے رکھا اس لیے کہ رات کا آ کر گند اٹھا لیا کرے وہ. مجھے اب یہ کام کرنا ہے تو ساتھ میں مجھے ضرورت پڑ رہی تھی کام والی کی. میں اب ساتھ میں یہ چائے بناؤں گی، دل کر رہا چائے پیوں. یہ سارا ادھم اس طرح سے مٹ جاتا ہے، پھر رات میں آ کر وہی کرتی ہے. تو میں آپ سے جو شیئر کر رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ میرے پاپا جو ہیں ان کی لاڈلی رہی ہوں میں. غصہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں، کرتی تھی زیادہ پہلے. تو یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا، نخرے سارے، لاڈ پیار سارے جو ہوتے ہیں وہ انہی کے ہوتے ہیں، ماں کے ہوتے ہی. اس کے بعد کوئی بھی نہیں اٹھاتا. جو امی کے جانے کے بعد سب پتہ چلا ہے کہ کون کتنا رشتہ دار ہے اور کیا چیز ہے، کیا معاملات ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بس ساری، یہ ابو جی جو تھے میرے، انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا اس طرح سختی سے بیٹیوں پہ، اس طرح ہمیں نہیں سمجھایا. لاڈ اٹھاتے اٹھاتے پھر سبھی کے نخرے برداشت کی ہیں، سبھی کے، خصوصاً میرے. تو میرے تو غصے سے سبھی بہت زیادہ ڈرتے تھے، جو بہت ہی زیادہ میں غصہ کرتی تھی. بہت ریزرو رہتی تھی اپنی زندگی میں، اور بہت دوستی بہت کسی لڑکیوں سے بہت کم کرتی تھی. اسکول لائف میں، کالج لائف میں بھی بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ، یہ وہ، یہ بڑی عروج کی لیول کی ایک زندگی. میں نے سوچا کہ میں نے بس ہے جو کسی سے بات نہیں کیا کرنی، بڑا نک چڑھی سا رہنا، یہ سارے ناز نخرے، یہ سارے ایٹیٹیوڈ یہ پہلے ہوتے تھے. اور لڑکی ایون خود مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہی ہوتی تھیں. مجھے لڑکی خود لو لیٹر دیا کرتی تھی، آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نہیں کیا کرتی تھی. یہ وقت تھا. تو اب جو ہے مما کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت کچھ بدلا ہے میرے اندر، خصوصاً بہت کچھ بدلا ہے. میں بہت حد تک جو ہے وہ بدل گئی ہوں، بہت حد تک. اب سب سے بات کرتی ہوں، جو سب سے کیا نام ہے، گھل مل کے بات کرتی ہوں، اخلاق سے بات کرتی ہوں. اور اب ہر چیز کی جو ہے حقیقت زندگی کی ساری چیزوں کا معلوم ہو گیا. تو بتانا یہ تھا کہ جو دعا ہے وہ کب کس کی قبول ہو جائے کچھ نہیں معلوم ہوتا. تو خصوصاً دعا کرنی ہے میرے بھائی کے لیے، جو اللہ پاک نے اسے کسی مشکل میں ڈالا ہے، بس بیمار ہے. تو بس ڈاکٹرز نے بھی رپورٹس کرنی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی بس انفیکشن ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس انفیکشن جو ہوا بھی ہے اللہ تعالیٰ معجزانہ طریقے سے وہ بھی اندر سے بالکل ختم کر دے، اور کوئی سیریس ایسا معاملہ نہ بنے اس کے ساتھ جو ہمیں پریشانی میں ڈالے. اور میرے سے 3 سال بڑا ہے، بھی جوان ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کس کی دعا کب سن لے گا کچھ نہیں پتہ. دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے میرے بھائی کے لیے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے. جتنی ہو سکے اتنی ہو سکے تو 2 نوافل اگر آپ پڑھ کر میرے بھائی کے لیے دعا کریں دل سے، تو اللہ تعالیٰ قریب ہو کر سن لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا سن لے آپ کی، اور کسی کی دعا قبول ہو جائے اور یہ معجزہ ہو جائے کہ میرے بھائی کی رپورٹس بھی ساری کلیئر ہوں اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہ ہو، اور وہ ٹھیک ہو کر جلدی سے بس گھر آ جائے. ابھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہے، ابھی اس کی رپورٹس بھی ہو رہی ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو ہم بس چاہتے ہیں کہ ہم ساری بہنیں ہیں نا، ہم 7 بہنیں ہیں، ایک بہن ہماری پہلے بھی فوت ہو چکی ہے. بس ہم چاہتے ہیں کہ بھائی نا جلدی سے ٹھیک ہو جائے. کوئی ایسی معاملہ، ہم تو اسے بیمار بھی نہیں دیکھ سکتے، کچھ ہونا دور کی بات ہے، بیمار بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بھائی بیمار بھی رہے. تو بس یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی معاوضہ ہو جائے اور اس کی ساری رپورٹنگ کلیئر آئیں اور وہ ٹھیک ہو جائے. اب بہت بہادر ہے میرا بھائی، ایک بڑا ہمت، دلیر، جگرے والا بندہ ہے. بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی ہی ہمت والا. ایک بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، لیکن اب جو ہے ہمت اس کی جواب دے رہی ہے، صرف اس لیے اسے پتہ چلا ہے کہ زندگی کیا ہے. تو یہ ہے کہ کچھ انسان کی خود کی غلطی بھی ہوتی ہے، اس نے اپنا خیال نہیں رکھا. پھر ماں چلی جائے تو انسان کتنا خیال رکھ لیتا ہے اپنا. یہ بھی بات ہے کہ ماں چلی جائے تو انسان کتنا خیال رکھ لیتا ہے. ماں جو ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. ہاں بس ساری اولاد پھر غفلتوں میں پڑ جاتی ہے جب مائیں چلی جاتی ہیں. تو بہت دل سے دعا کرنی ہے اس کے لیے. کسی کی ایک کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اور میرے بھائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے باہر نکال دے گا. تو
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ابھی یہ برتن تو میں نے ایسے چھوڑ دیے ہیں یہاں پہ اور میں چائے کی تیاری کروں گی. میں نے ابھی جو ساس پین وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی رکھنی ہیں. اور ابھی میرا ایک آرڈر آیا تھا جس میں نے ہاٹ ونگز ابھی فرائی کیے تھے اور وہ آرڈر ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو. جو ابھی بچا تھا میں نے شارٹ میں لگایا ہوا ہے وہ آرڈر, تو وہ ابھی آیا تھا. ابھی میں نے چائے بنا کر پینی ہے, شاور لوں گی, چائے پیوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے, ابھی نفل بھی پڑھوں گی. تو بس اللہ تعالیٰ جلدی سے میرے بھائی کو شفا دے اور ٹھیک ہو جائے میرا بھائی. تو ضرور دعا کیجیے گا. اور جو